السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی ڈیئر لسنر، آج میں آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کی کہانی سناؤں گا، بلکہ حقیقت سناؤں گا، جس نے سب سے پہلے سلطان کا لقب پایا، سلطان محمود غزنوی، جس کے ساتھ بہت ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں. اور یہ تاریخ جتنی پرانی ہوتی ہے اس میں اتنی ہی زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. سبتگین نامی ایک شخص تھا جو غلام تھا، اور سبتگین ایک دن جنگل میں شکار کرنے گیا. اس نے ہرن کے بچے کا شکار کیا اور اس کو ذبح نہ کیا، اور اس نے گھوڑے کے آگے اس کو رکھ لیا. تو جب وہ جا رہا تھا تو جب اس کی اتفاقاً نظر پیچھے کو پڑی تو اس ہرن یا ہرنی کے بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. تو سبتگین کو ترس آیا اور اس نے ہرن کا بچہ چھوڑ دیا، وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، اور اس کی ماں تشکرانہ انداز میں اس نے سر چکایا، اس طرح محسوس ہوا جیسے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے. تو اگلی رات اس کو خواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے میری مخلوق کی مدد کی ہے اور میری مخلوق پر ترس کھایا ہے، میں تمہاری اولاد کو بادشاہی دوں گا، سلطان بناؤں گا، شہنشاہیت دوں گا. تو سبتگین خود غزنوی کا گورنر بنا. جب وہ غزنی کا گورنر بنا تو اس نے اپنے بیٹے، اس کا نام قاسم تھا، جس کو آج سلطان محمود غزنوی کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے. تو سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت 35 سال کا تھا. 35 سال اس نے حکومت کی، تقریباً 3 بر اعظموں پر، یا آدھی دنیا پر آپ سمجھ لیں کہ ایک غلام کے بیٹے نے آدھی دنیا پر حکومت کی. اب اس میں قصے کہانیاں یہ ہیں کہ جب انگریز بر صغیر پاک و ہند پر آئے اور آ کر انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں جو تفرقہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور مسلمانوں کی تاریخ بڑی شاندار تھی، تو اس تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے نصاب میں بھی 17 حملے، صرف 17 حملے کے حوالے سے سلطان محمود غزنوی کو یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ اور اس طرح یاد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکوؤں کی طرح آتا تھا اور لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا. تو میں اس پر ایک دن جامعہ اور مفصل ویڈیو بناؤں گا. صرف آج تو میں آپ کو اس کی ایک مثال جو ہے وہ سنانا چاہوں گا. سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی سلطان کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے عرض کی کہ سلطان معظم، آپ کا بھانجا میرے گھر آتا ہے اور مجھے مار کر بھگا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اب دوبارہ جب یہ آپ کے ساتھ ہو تو تم نے فوراً میرے پاس آ جانا ہے. اور اس نے اپنے تمام درباریوں کو اور سب کو بتایا کہ جب یہ آئے تو اس کو، میں سویا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا ہے فوری طور پر. تو تیسرے دن وہ بندہ پھر آیا اور اس کو سلطان کے حضور پیش کیا گیا. سلطان فوری طور پر نکلا اور اس کے گھر چلا گیا اس متاثرہ بندے کے. تو وہ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو کمرے کی جو لائٹ چل رہی تھی، موم بتی یا لالٹین یا جو بھی لائٹ چل رہی تھی، وہ اس نے بجھائی اور ایک ہی جھٹکے سے اس نے اس آدمی کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد اس نے بڑا عجیب اتفاق کیا کہ اس نے کہا کہ پانی لاؤ. جب پانی لے کر آئے تو اس نے پانی پیا، پھر اس نے اس دیے کو دوبارہ جلایا. اب وہ بندہ حیران تھا کہ بندے کا سر قلم کر دیا ہے اور پھر جب دیا جلایا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا ہے، تو اس نے دریافت کرنا چاہا کہ سلطان معظم یہ کیا بات ہے، پہلے آپ نے پانی مانگا پھر آپ نے الحمدللہ پڑھا. تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا
کہ پانی میں نے اس لیے مانگا کہ جس دن سے تم میرے دربار میں حاضر ہوئے تو مجھے اس دن سے نیند نہیں آئی اور میں بھوکا اور پیاسا تھا، تو میں نے پانی مانگا، اور جب میں نے دیا جلایا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا بھانجا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی میرے نام پر تمہیں لوٹ رہا تھا۔ تو یہ ایک حقیقی کہانی ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے ہمارے عالم سکالر مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے، اور اس حوالے سے میں بھی اس بات پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کا جو دور تھا، غزنوی ایک ایسا شہر تھا جو اس وقت میں دنیا کا سب سے بہترین شہر تھا، غزنی شہر۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جو سومناتھ کا مندر توڑا، کیا واقعی کوئی سومناتھ کا مندر تھا اور کیا واقعی وہ لوٹ مار کرنے آتے تھے؟ تو اس حوالے سے بہت ساری اس میں بحث و مباحثہ ہے، اس میں بہت سارا، چونکہ یہ 416 کی بات ہے تو اس میں کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ مرچ مسالے لگا کر بات کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے۔ تو ابھی کچھ 100 سال پہلے جب اس کے مزار کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی قبر میں کچھ نہیں تھا اور نیچے ایک خول جا رہا تھا۔ جب اس کی کٹائی کی گئی تو نیچے سے ایک وہ تابوت برآمد ہوا، اور فرانسیسی سائنسدان تھا جس نے کیل اکھاڑے، اور جب اس کا تختہ الٹ کر دیکھا تو وہ ایسے پیچھے کی طرف گرا۔ تو جب مسلمانوں نے آگے ہو کر دیکھا تو سلطان محمود غزنوی کا دایاں ہاتھ سینے پہ تھا اور آدھا سینہ جو تھا وہ ننگا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سویا ہے۔ تو اس وقت اس کو فوت ہوئے، وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، وہ ٹی بی کی مرض سے وفات پا گیا تھا۔ تو اس وقت اس کو مرے 1000 سال سے اوپر ہو چکے تھے، اور اس کی لاش جو تھی وہ ایسے تھی جیسے ابھی سویا ہے۔ تو یہ ایمان افروز قصے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اور اس کے 17 حملے اور سومناتھ کا مندر، اور یہ بہت طویل ایک داستان ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر ان 17 حملوں کے اوپر تحقیق کر کے، اور اس نے جو جنگیں کیں ان جنگوں کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ ابھی تک تو صرف آپ کو اس کے ایمان کی ایک حد تک جو اس کا ایمان تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ میں نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق چلنے والا بندہ تھا، تو میں نے اس کو شرابی بھی کہا گیا۔ انگریزوں نے تو 1857 کی جنگ آزادی کو غداری کہا، اور سلطان محمود غزنوی کے دروازے اکھاڑ کر لے گئے اس کے مزار سے۔ تو وہ آج کل دلی کے ایک میوزیم میں پڑے ہیں۔ تو انگریزوں نے تاریخ کے ساتھ بڑی چھیڑ چھاڑ کی ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، جب وہ یہاں پر غاصب تھے۔ تو اس پر میں ایپیسوڈ بناؤں گا، 4 5 6 10 جتنے بن سکے تو میں وہ ضرور بناؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی ایک مجاہد آدمی تھا، اور اس نے اپنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میری ریاست میں غزنوی میں امن رہا تو میں جو بتوں کے پجاری ہیں بتوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر وہیں پر ایک اس کا مشہور و معروف جو ایک فقرہ ہے کہ میں تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن کہلانا چاہتا ہوں، یہ بڑا فیمس اس کا فقرہ ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس کے متعلق میں تفصیل سے آپ کو اس کے ایپیسوڈ بنا کر 1 2 3 اس ترتیب سے میں بناؤں گا، اور آپ کو اس کی مکمل بایوگرافی آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب، ہم ہیں کسان، ہم ہیں پاکستان۔ تو کسان کو گندم کا ریٹ نہیں مل رہا، اور یہ بڑی زیادتی ہے کسان کے ساتھ۔ فی من جو خرچہ ہے وہ 3300 ہے،
اور گندم جو خرید ہو رہی ہے وہ 1800 سے 2000 ہے، تو 1300 سے 1400 روپے فی من نقصان میں جا رہا ہے پاکستان کا کسان، جبکہ انڈیا کا جو کسان ہے وہ 1300 فی من منافع کما رہا ہے، اور ان کی اوسط ایوریج ہم سے بہت زیادہ ہے، 130 40 50 من تک ان کی فی ایکڑ اوسط ایوریج ہے۔ تو ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ گندم کی قیمت کو مقرر کیا جائے 4000 فی من، اور گورنمنٹ گندم کو خریدے۔ تو یہ ہمارے تمام، میں بطور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گندم کو خریدا جائے اور سرکاری نرخوں پر خریدا جائے اور سرکاری ریٹ 4000 روپیہ طے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر، والسلام، بہت شکریہ۔